ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ نثار احمد انصاری سے اردو میں خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ امیر کی ہدایات کے عین مطابق بیلاروس کو طبی امداد روانہ کی جائے گی۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے ویڈیو لنک کے ذریعے کابینہ کے اجلاس کی صدارت کی۔ وزارت صحت نے کووڈ-19 کے 1582 مریضوں کے صحت یاب ہونے کا اعلان کیا ہے۔ اور UN سیکورٹی کونسل نے آج ایک اجلاس کے دوران فلسطینی مقبوضہ حصوں کے الحاق سے متعلق اسرائیلی پلان پر بحث کی۔ اور اب پیش خدمت ہے آج کا دوسرا نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی ہدایات کے عین مطابق بیلاروس کو کورونا وائرس کووڈ-19 کا مقابلہ کرنے کے لیے طبی امداد روانہ کی جائے گی۔ دریں اثنا صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ کوٹ ڈی آئیوری کے صدر الاسانے سے ٹیلی فون پر بات چیت کی، جس میں دو طرفہ تعلقات کو مختلف شعبوں بطور خاص سرمایہ کاری اور شعبہ صحت میں فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ علامہ ازیں کورونا وائرس کووڈ-19 وبا سے منسلک تازہ ترین حالات اور اس تعلق سے تعاون کے ایریا زیر بحث آئے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے آج ویڈیو کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے کابینہ کے باقاعدہ اجلاس کی صدارت کی۔ کابینہ نے کووڈ-19 وبا سے لڑنے کے لیے احتیاطی اقدام اور امور پر عمل درآمد جاری رکھنے کی تصدیق کی ہے۔ اس کے علاوہ حکومت اور نجی سیکٹرز میں ملازمین کی موجودہ تعداد میں کمی کے اپنے فیصلے میں ترمیم کا فیصلہ کیا، نیز کام کی جگہوں پر 50% ملازمین کو کام کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ کابینہ نے ہیلتھ فیسلٹیز میں طبی خدمات کے تعطل کے تعلق سے اپنے فیصلے میں ترمیم کا فیصلہ بھی کیا اور پرائیویٹ ہیلتھ کیئر مراکز کو اس کی کیپیسٹی کی 60% خدمات فراہم کیے جانے کی اجازت دی، جبکہ ایمرجنسی خدمات بہم پہنچانے کا سلسلہ بدستور جاری رہے گا۔ مجلس شورا نے ویڈیو کانفرنسنگ ٹیکنالوجی کے ذریعے منعقدہ عرب پارلیمنٹ کی مقننہ کی دوسری میعاد کے چوتھے معمولی سیشن کے تیسرے اجلاس میں حصہ لیا، جس میں عرب پارلیمنٹ کی مستقل کمیٹیوں کے 14 جون تا 17 تاریخ کے دورانیے میں ہوئے کاموں کی رپورٹس پر بحث کی گئی۔ قطر نے لیبیا کے حالات اور نہدہ ڈیم پر بحث کرنے کے لیے وزارتی سطح پر بلائے گئے عرب لیگ کے غیر معمولی اجلاس میں شرکت کے موقع پر تنازعات کو سفارتی ذرائع سے حل کرنے کی کوششوں کے لیے بین الاقوامی قوانین کا احترام اور اس کی حمایت کی ایک مرتبہ پھر تصدیق کی ہے۔ وزارت صحت نے آج بروز بدھ کووڈ-19 کے 1582 مریضوں کے صحت یاب ہونے کا اعلان کیا، جس کے بعد ملک میں ریکوریز کی کل تعداد 73,083 ہو گئی ہے۔ وزارت کا مزید کہنا تھا کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 1199 نئے کنفرم کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ 5 مریضوں کے انتقال کی رپورٹ دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ 7 مریضوں کو انتہائی نگہداشت یونٹ ICU میں داخل کیا گیا ہے، جہاں زیر علاج مریضوں کی کل تعداد اب 219 ہو گئی۔ وزارت کا مزید کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والوں کی عمریں بالترتیب 57، 58، 77، 85 اور 93 سال تھیں۔ وزارت نے کہا ہے کہ نئے مصدقہ معاملات کو مکمل طور پر آئسولیٹ کیا گیا ہے اور انہیں درکار طبی کیئر فراہم کی جا رہی ہے۔ وزارت نے تصدیق کی ہے کہ قطر وائرس کے پھیلاؤ کے دور عروج سے باہر نکلنے میں مکمل طور پر کامیاب ہوا ہے، جس کے لیے ریاست کی طرف سے اٹھائے گئے اقدام کے لیے شکریہ ادا کیا گیا۔ حمد ہاسپٹل میں متعدی امراض کے شعبے کے ہیڈ ڈاکٹر عبداللطیف الخال نے متنبہ کیا ہے کہ کووڈ-19 کے پھیلاؤ کے پیش نظر عائد پابندیوں کا بتدریج اٹھائے جانے کا یہ قطعی مطلب نہیں کہ برادری کے ممبران احتیاطی تدابیر اور انسدادی اقدام پر عمل کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ یہ مہلک وائرس اس وقت بھی موجود ہے۔
ریاست قطر نے صومالی دارالحکومت مقدشو کے مغرب میں ہوئی بمباری کی شدید مذمت و ملامت کی ہے، جس میں 2 افراد قتل اور دیگر کئی زخمی ہوئے ہیں۔ وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں تشدد اور دہشت پسندی کو مسترد کرنے کے قطری موقف کا اعادہ کیا، خواہ اس کے مقاصد اور اسباب کچھ بھی کیوں نہ ہوں۔ بیان میں دونوں ہلاک شدگان کے افراد خانہ، صومالی حکومت اور اس کے عوام سے تعزیت کرتے ہوئے زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ قطری کمیٹی برائے غزہ باز آبادکاری کے چیئرمین سفیر محمد العمادی نے تصدیق کی ہے کہ قطر فنڈ برائے ڈیولپمنٹ کے تعاون سے کمیٹی اگلے ہفتے کے اوائل میں غزہ پٹی کی ضرورت مند فیملیز میں نقد معاونت کی تقسیم کے عمل کی شروعات کرے گی۔ سفیر العمادی نے مزید کہا کہ مالی امداد کی تقسیم غزہ پٹی کی پوسٹ آفیسز کے ذریعے کی جائے گی، جس میں کم و بیش 1 لاکھ خاندانوں کے ہر خاندان کو $100 امریکی دیے جائیں گے۔ انہوں نے واضح کیا کہ نقد تقسیم کا عمل حکومتی شعبوں کے تعاون سے کیا جائے گا۔ UN سیکورٹی کونسل نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ایک اجلاس بلایا، جس میں اسرائیل کے اس پلان پر توجہ مرکوز رہی جس میں غرب اردن اور وادی اردن کے مقبوضہ حصوں کو 1 جولائی کو ضم کرنے کی بات کہی گئی ہے۔ UN سیکریٹری جنرل مسٹر انطونیو غتریز نے اپنی تقریر میں اس پلان کے خلاف اسرائیل کو خبردار کیا ہے۔ خیال رہے اجلاس ایسے موقع پر منعقد کیا گیا کہ یورپی یونین کے 1000 سے زائد اراکین کی جانب سے اسرائیلی منصوبے کی مذمت و ملامت کی گئی ہے۔ یورپی اراکین پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ اس قدم سے اسرائیل فلسطین امن کے پہلوؤں کو شدید نقصان پہنچے گا۔ یورپ کے 25 ملکوں کی نمائندگی کرنے والے ممبران پارلیمنٹ نے الحاق کے عمل کو درگزر کرنے اور 2 ریاستی حل کے مقاصد کو تحفظ فراہم کرنے کا اصرار کیا ہے۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے آج کہا کہ اگر واشنگٹن سال 2015 کی موجودہ جوہری ڈیل کے لیے معذرت سے کام لے اور تہران کو معاوضہ دے تو ایران امریکہ کے ساتھ مذاکرات شروع کر سکتا ہے۔ نیز امریکہ کو مباحثے سنجیدہ نہ ہونے کے لیے متنبہ کیا گیا۔ فلسطین نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ بچوں کے خلاف منظم اور جاریہ پامالیوں اور فلسطین کی پوری نسلوں کو ہدف بنانے والی اس کی غیر اخلاقی پالیسیوں کے لیے اسرائیل کو اپنی فہرست برائے شرم میں شامل کرے۔ افغان اتھارٹیز نے کہا ہے کہ افغانستان کے شمال مغربی صوبے بدغز میں افغان نیشنل ڈیفنس اور سیکورٹی فورسز کی چوکیوں پر طالبان کے ایک حملے میں افغانی سیکورٹی کے 10 اہلکار قتل ہو گئے، جن میں افغان خصوصی دستوں کے 7 فوجی اور 3 پولیس کے سپاہی شامل ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس کووڈ-19 کی وبا کا شکار افراد کی تعداد 92 لاکھ یعنی 9.2 ملین سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ 4,74,000 اشخاص ہلاک ہو چکے ہیں۔ روس نے آج 7,176 نئے مصدقہ کیسز کی رپورٹ دی، جس کے بعد ملک میں اس وبا سے متاثرہ افراد کی کل تعداد 6,06,881 ہو گئی۔ اس کے علاوہ 154 لوگوں کے انتقال کر جانے کی رپورٹ بھی جاری کی گئی، جس کے ساتھ سرکاری طور پر ہلاکتوں کی تعداد 8,513 ہو گئی ہے۔ اور پاکستان کے وزیر خارجہ نے بھارت کو فالس فلیگ آپریشن کے لیے مورد الزام ٹھہرایا، جس کا مقصد چین کے ساتھ اس کی خونریز سرحدی جھڑپ سے توجہ ہٹانا ہے۔ واضح ہے اس سے ایک روز قبل بھارت اور پاکستان جیسے کو تیسا کے مصداق جاسوسی کی الزام تراشیوں کے تنازعات میں گھرے ہوئے تھے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے آج جیو ٹیلی ویژن سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی حکومت کا یہ قدم انڈیا چین کے بیچ سرحدی تنازع سے توجہ ہٹانے کی ایک صاف کوشش کے مترادف ہے۔
یاد رہے پچھلے 45 سالوں کے دوران بھارت اور چین کے درمیان اب تک کی سب سے زیادہ خونریز سرحدی جھڑپ میں 20 انڈین فوجی مارے گئے تھے۔ آج کا نشریہ ختم ہونے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ امیر کی ہدایات کے عین مطابق بیلاروس کو طبی امداد روانہ کی جائے گی۔ وزیر داخلہ نے ویڈیو لنک کے ذریعے کابینہ کے اجلاس کی صدارت کی۔ وزارت صحت نے آج کووڈ-19 کے 1582 مریضوں کے صحت یاب ہونے کا اعلان کیا ہے۔ سیکورٹی کونسل نے آج ایک اجلاس کے دوران مقبوضہ حصوں کے الحاق سے متعلق اسرائیلی پلان پر بحث کی۔